ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 20ویں باب میں سے، اسی روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اور وہ روح القدس سے بھر گئے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو اور خدا کے چنے ہوئے اور پاک روح سے معمور و بھرپور خدا کے لوگوں، سب سے پہلے آپ کی بھرپور تالیوں میں آپ کو عید نزول بہت بہت مبارک ہو۔ آج عظیم دن اور بڑی عید ہے، اس لیے ہم خدا باپ کے شکر گزار ہیں، ہم خوش اور شادمان ہیں۔ ہم شکر گزار اس لیے ہیں کہ جو وعدہ ہمارے زندہ یسوع نے ہم سے کیا وہ آج وعدہ پورا ہوتا ہے۔ اور وہ وعدہ کیا تھا کہ جب میں جاؤں گا تو تمہارے لیے کیا بھیجوں گا؟ پاک روح بھیجوں گا، تاکہ وہ تمہاری کیا کرے؟ مدد اور رہنمائی کرے۔ تو آج وعدوں کی تکمیل کا بھی دن کہا جا سکتا ہے۔ عزیزو، آج کے دن ہم سب یا ایمانداروں کی جماعت اکٹھی ہو کر باہم مل کر ایک جماعت کی صورت میں کلیسیا یعنی اپنی پیدائش کی کہانی کو سنتی ہے۔ اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ اپنی پیدائش کی کہانی کو سننا۔ شاید آج کل مائیں نہیں بتاتی کہ ان کے بچے کی پیدائش کی کہانی کیا ہے، کہاں پیدا ہوا۔ آج کل تو زیادہ ہاسپٹلس میں شاید بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن پہلے کئی دفعہ مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو ان کی پیدائش کی کہانی جو تھی وہ کیا تھی؟ سناتی تھی، اور بچے اس سے خوش ہوتے تھے کہ میرے والدین جب میں پیدا ہونے والا تھا یا پیدا ہونے والی تھی تو کیا سوچتے تھے، انہوں نے میرا نام کیا رکھا، وہ کیا فیل کرتے تھے، ان کے گھر میں خوشی کیسی تھی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں کئی دفعہ، آج کل کا مجھے نہیں پتا، لیکن کئی دفعہ پرانے وقتوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ لوگ جو ہیں یا والدین جو ہیں وہ بچوں کو پیدائش کی کہانی جو ہے وہ بتاتے۔ تو آج چونکہ ہمارا یعنی کلیسیا کا جنم دن ہے، تو کلیسیا مل کر اکٹھی ہو کر کیا کرتی ہے؟ اپنی پیدائش کی جو کہانی ہے اس کو نہ صرف یاد کرتی ہے بلکہ اسے دہراتی ہے، اسے پڑھتی ہے، اور وہ جو فضل پاک روح کا انہیں حاصل ہوا اس کا اور نئے سرے سے کیا کرتی ہے؟ تجربہ کرتی ہے۔ تو آج کلیسیا مل کر اپنی پیدائش کی کہانی جو ہے
اس کو سنتی ہے. اور آپ سب جتنے بھی بیٹھے ہیں, آج آپ کی پیدائش کا دن ہے, یعنی کلیسیا کی پیدائش کا دن ہے, اور آج آپ سب اپنی پیدائش کی کہانی کو سننے کے لیے آئے ہیں. عزیزو, اس پیدائش کی کہانی میں کیا ہوا؟ جب پہلا سوال جو ہے ہم کر سکتے ہیں کہ عید نزول پر در حقیقت ہوا کیا؟ پیدائش کیسے ہوئی؟ یا کلیسیا کا جنم کیسے ہوا؟ پہلے تو میں نے بات کر دی ہے کہ یسوع نے جو وعدہ ہم سے کیا, یعنی رسولوں سے کیا, خداوند سے کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے. اور عید نزول پر ہوتا کیا ہے کہ پاک روح رسولوں پر نازل ہوتا ہے. اب یہ پیدائش کی کہانی میں جب پیغام تیار کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی نئے طریقے سے بتانا چاہیے, آج کا پیغام کچھ فرق ہونا چاہیے, لیکن آئی واز اسٹک. کیوں؟ کیونکہ میں اس بات پر ٹھہر گیا کہ جو کہانی ہے, حقیقی کہانی تو وہی ہوگی جو بدلی نہ جائے, جو ہوا وہی بتایا جائے. تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پیدائش کی کہانی میں جو کچھ ہوا, یا جیسے ہوا, یا جن کے ساتھ ہوا, یا جس کے اثر سے لوگوں نے یسوع کو قبول کیا, وہ سب بتانے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلی بات میں نے کہا کہ ہوا کیا؟ پاک روح وعدے کے مطابق رسولوں پر کیا ہوا؟ نازل ہوا. پہلی بات. اور جیسے ہی پاک روح ان پر نازل ہوا, کلام میں لکھا ہے کہ وہ پاک روح سے بھر گئے اور دوسری زبانیں بولنے لگے. کئی دفعہ غیر زبانیں بھی بولنے لگے لکھا ہے, لیکن آج کی جو تلاوت پڑھی گئی ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ دوسری زبانیں بولنے لگے. رسولوں پر پاک روح نازل ہوتا ہے, یہ کہانی ہے. وہ پاک روح سے بھر جاتے ہیں, یہ پیدائش کی کہانی ہے. اور وہ پاک روح کے ملنے کے بعد دوسری زبانیں بولتے ہیں. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جو وہ بولتے ہیں, جتنے بھی سننے والے ہوتے ہیں, جو بولا گیا تھا اس کو سمجھتے ہیں اور اس کا اثر بھی ان پر ہوتا ہے. اور آج کی پہلی تلاوت اگر آپ نے دھیان سے سنی ہے تو یہ سارا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اب جب شاگرد بولتے ہیں, جب وہ خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں, یسوع کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں, بالخصوص جب ہم مقدس پطرس کے واعظ کی بات کرتے ہیں, تو کلام میں لکھا ہے کہ لوگ سن کر کچھ حیران ہوئے اور تعجب کرنے لگے. یعنی جب انہوں نے یہ سب کچھ سنا, جب شاگرد زبانیں بولتے تھے, تو کچھ لوگ سن کر حیران ہوئے اور تعجب کرنے لگے اور سوال کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے, because they were not able to understand. اور جب کوئی بات سمجھ نہ پائے تو یہ اچھی بات ہے کہ پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے. مثال کے طور پر آج آپ خدا کے گھر میں آئے ہیں اور آپ جب دیکھتے ہیں چھت کی طرف تو اوپر روح القدس کے نشان ہیں, آگ کے نشان ہے, تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے. تو شاید آپ کو جواب مل جائے کہ آج یہ اس لیے چرچ اسی طرح سے سجایا گیا ہے کیونکہ آج عید پینتیکوست ہے یا عید نزول ہے. اس طرح لوگ جب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں, تعجب کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے. ایک دوسرا ہے کہ کچھ اور بھی لوگ تھے جو ٹھٹے سے کہتے تھے کہ یہ نئی مے کے نشے میں ہے. اب کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی, وہ پوچھتے ہیں, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نئی مے کے نشے میں ہے. اور اگر کلام کو, پہلی تلاوت کو, رسولوں کے مال کو دھیان سے پڑھا جائے تو مقدس پطرس ڈینائی نہیں کرتا کہ ہاں یہ نئی مے کے نشے میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہاں یہ نئی مے کے نشے میں ہے, لیکن یہ نشہ جو ہے یہ پاک روح کا ہے جو ان کو آج پلایا گیا ہے. اور جن کو پاک روح کا مسا دیا جاتا ہے, پاک روح پلایا جاتا ہے, تو پھر وہ زبانیں کبھی بند نہیں ہوتی. وہ انجیل کا کیا کرتی ہیں؟ پرچار کرتی ہیں. وہی شاگرد جو ڈرے ہوئے تھے وہ آج بلند آواز سے کہتے ہیں کہ یسوع ہی خداوند ہے اور یسوع ہی مسیح ہے. تو اس لیے لوگ ٹھٹھا کرتے ہیں کہ یہ نئی مے کے نشے میں ہے.
کیونکہ وہ طنزیہ انداز میں حقیقت کو مسترد کرتے ہیں۔ اب جب لوگ سوال کریں یا اگر کسی کو سمجھ نہ آئے اور وہ سوال اٹھائے، اور اگر سننے والے دیکھنے والے کنفیوژن کا شکار ہوں، تو ضرور ہے کہ ان کو کوئی سمجھانے والا بھی ہونا چاہیے، ان کو حقیقت تک پہنچانے والا بھی ہونا چاہیے، یا ان تک حقیقت بیان کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب لوگ نہیں سمجھ پائے اور سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، تو یہ وہی وقت ہے جب مقدس پطرس رسول روح القدس سے بھر کر یا روح القدس سے معمور ہو کر اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ، کلام لکھا ہے کہ 11 کے ساتھ کھڑے ہو کر بلند آواز سے ان کے ذہنوں کو کیا کرتے ہیں؟ کھولتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے سوال کیا اور مقدس پطرس کے لیے اب موقع ہے کہ ان کے سوالوں کا کیا کرے؟ جواب دے۔ جو ان کو سمجھ نہیں آتی ان کو سمجھائے، جو ان کے اندر کنفیوژن ہے اس کو کیا کرے؟ کلیئر کرے۔ اور ایسا ہی ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پطرس بہت دلیری کے ساتھ، جو بڑی قابل دید ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ جو شاگرد ہے وہ یہودیوں کے خوف سے کمروں میں بند تھے، ڈرے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی پاک روح ملا تو آج کی تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پطرس دلیری کے ساتھ خداوند کے کلام کا پرچار کرتا ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی دلیری جو ہے وہ قابل دید تھی، اس کی جو دلیل ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے وہ قابل ستائش تھی، اور اس کی آج کی سنائی گئی انجیل جو ہے وہ سننے والی ہے۔ مختصر لیکن خوبصورت سب کچھ اس نے بیان کر دیا کہ یسوع کون ہے، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، خدا نے اس کے ساتھ کیا کیا، اور وہ دنیا کو نجات کس طرح سے عطا کرتا ہے۔ اس لیے مقدس پطرس رسول یہ کہتے ہیں کہ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ جو ہے یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جس کو تم نے صلیب دی خداوند بھی ٹھہرایا اور مسیح بھی ٹھہرایا۔ تو یہ بڑا خوبصورت واز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر واز کو سمجھنا ہو یا واز سننا ہو تو مقدس پطرس رسول کا واز جو ہے وہ سننے والا ہے، کیونکہ اس کا جو متن ہے، اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ یسوع ہے، اس کی انجیل ہے اور اس کی انجیل کا پرچار ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ واز کا متن یہی ہونا چاہیے جیسا کہ مقدس پطرس کا تھا، تو اس نے بھی یہی کہا کہ یسوع کون ہے، وہ خداوند بھی ہے اور مسیح بھی ہے۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ جو سننے والے تھے وہ اس کے اپنے نہیں تھے، وہ مسیحی نہیں تھے، بلکہ سب کے سب کیا تھے؟ غیر قوم تھے۔ اپنوں میں انجیل سنانا آسان ہے، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر پیغام دینا آسان ہے، لیکن غیر قوموں کے سامنے خدا کے کلام کا پرچار کرنا، اس کی انجیل کی منادی کرنا، یسوع کو بتلانا دوسروں کے سامنے، یہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑا دلیری والا کام ہے۔ لیکن یہ دلیری رسولوں میں آئی، اور وجہ کیا تھی؟ کہ ان کو پاک روح ملا تھا۔ جتنے بھی سننے والے تھے وہ سب غیر قوم تھے، اور انہوں نے دلیری کے ساتھ کیا کیا؟ خداوند کا کلام اور انجیل کی منادی جو ہے انہیں سنانا شروع کی۔ عزیزو، جب لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا، جب انہوں نے یہ سب کچھ سنا، جب انہوں نے مقدس پطرس کی گواہی کو نئے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی، تو ان میں سے چند لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ سوال کیا، اور سوال بڑا اہم ہے۔ سوال یہ تھا کہ اب ہم کیا کریں؟ یعنی جب مقدس پطرس نے ان کو سب کچھ بتا دیا، یسوع کے بارے میں بتا دیا، پاک روح کے بارے میں بتا دیا، اور یہ بتایا کہ وہ میں کے نشے میں نہیں بلکہ وہ پاک روح کے نشے میں ہے، تو اس کے بعد لوگ بڑا اہم سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ تھا کہ پھر ہم کیا کریں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال اس وقت کے لوگوں نے بھی کیا
اور آج یہ سوال میں اور آپ بھی اپنے آپ سے کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پاک روح کا نزول ہوا، ہم نے دیکھا کہ پاک روح رسولوں کو ملا، ہم نے ساری کہانی کو سنا، ہم نے بھی بپتسمہ کے ذریعے سے، استقام کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے کیا پایا؟ پاک روح پایا۔ اور آج اس عید کے موقع پر میں اپنے آپ سے، آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ عید پینتیکوست ہے، عید نزول ہے، ہم کیا کریں؟ ہاں جی، ساری کلیسیا، کوئی آپ کے ذہن میں جواب ہے کہ ہم کیا کریں؟ آج عید ہے، آج بڑی عید ہے، آج پاک روح کی عید ہے، اور ہم نے بڑی تیاری کی ہے، بہت پیغام جو ہے وہ سنائے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ اسپیشل جو پریپریشن ہے وہ کی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہاں جی کلیسیا، مومنین، ہم کیا کریں؟ آج بڑی عید ہے، ہم کیا کریں؟ کیا کریں؟ جنم دن کی خوشی منائیں، شاباش، اور کیا کریں؟ دعا کریں، ٹھیک ہے، اور جی باجی، عید منائیں، اور اچھا ابھی دھیان سے متوجہ ہو جائے اور میری طرف غور کریں، اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہاں، ہم نے یسوع کو قبول کیا، ہاں ہم نے یسوع کو بپتسمہ کے ذریعے سے پہن لیا، ہاں ہم اس کے شاگرد ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، لیکن زندگی میں شاید کئی دفعہ ہم نے اپنے خداوند سے بے وفائی کی ہے۔ اگر میں کاہن ہوں یا اگر آپ مومنین ہیں تو بیشتر اوقات شاید ہم نے خدا کے حکموں کو پورا نہیں کیا، اپنے خداوند سے بے وفائی کی۔ اور آج جب عید پینتیکوست پر یہ سوال میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے کہ ہم کیا کریں، تو اس کا ایک ہی جواب ہے جو مقدس پطرس نے لوگوں کو دیا کہ توبہ کرو۔ کیا کرو؟ توبہ کرو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں اور توبہ کی سب کو ہی ضرورت ہے۔ شاید میں نے اپنی زندگی میں کاہن ہوتے ہوئے، خادم ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو شاید احسن طریقے سے پورا نہ کیا، تو پھر مجھے آج کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اپنی خاندانی زندگی کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے پورا نہ کیا، اپنے بچوں کی پرورش نہ کی، انجیل کے مطابق زندگی بسر نہ کی، تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی عید کا پیغام جو مقدس پطرس کے الفاظ میں ملتا ہے، اور وہ یہی ہے، جب وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، تو مقدس پطرس نے کہا کہ کیا کرو؟ کیا کرو؟ تو مسیح میں میرے عزیزو، میں آج آپ کو اپنے ساتھ ملا کر خدا کی پاک حضوری میں لاتا ہوں اور یہی کہتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ نیا بننے کی ضرورت ہے۔ اور ہم نیا کب بن سکتے ہیں؟ جب ہم خدا کی پاک حضوری میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، خدا سے معافی مانگتے ہیں، تو خداوند ہمیں کیا کرتا ہے؟ نیا بنا دیتا ہے۔ اور یہی پاک روح کا کام ہے۔ جب پاک روح ہماری زندگی میں کام کرتا ہے تو ہم نئے بن جاتے ہیں اور مسیح کو پہن لیتے ہیں، پھر ہم سچے اور سچے بن جاتے ہیں۔ اور یہی آج کی عید جو ہے ہمیں دعوت دیتی ہے، پاک روح کے ذریعے سے، اس کی طاقت سے، اس کی معموری اور بھرپوری سے نئے انسان بن جانا، اور اسی مقصد کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے اور بلایا بھی گیا ہے۔ تو اس لیے آج کی جو دعوت ہے، آج کا پیغام بہت سادہ لیکن مشکل ہے۔ توبہ کرنا، پہلے نمبر تے توبہ کرنے واسطے اپنے گناہاں تے غلطیاں نو منن دی لوڑ ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جب اپنے گناہوں کو، غلطیوں کو تسلیم کریں گے تو پھر ہی ہم دوسرا قدم جو ہے معافی کا اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کیا کریں؟ کیا کریں؟ کیا کریں؟ کون کون چاہتا ہے؟ کیا کریں؟ توبہ کریں اور خداوند کی طرف رجوع لائیں۔ اپنی زندگی پر اگر ہم نے خدا کے ساتھ بے وفائی کی ہے، پشیمان ہوں اور خداوند کی طرف واپس آئیں۔ وہ فرانسس کہتے ہیں
کہ خدا ہمارا جو باپ ہے ہمیں معاف کرنے میں کبھی بھی نہیں تھکتا. ہم شاید معافی مانگتے مانگتے تھک جائیں، لیکن ہمارا باپ جو ہے وہ کبھی بھی معاف کرنے میں نہیں تھکتا. معافی کے دروازے ہمیشہ سب کے لیے کھلے ہیں. تو پہلا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم توبہ کریں. دوسرا، عید پینتیکوست کے موقع پر ہم کیا کریں؟ سوال ہے نا، ہم کیا کریں؟ اس وقت ہوا کیا کہ جو رسولوں نے بولا وہ لوگ سنتے بھی ہیں، وہ لوگ سمجھتے بھی ہیں، اور اس بات کا ان پر اثر بھی ہوتا ہے. تو عید پینتیکوست کا دوسرا پیغام کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ پاک روح کی معموری سے وہ بولیں جو دوسروں کی سمجھ میں آ جائے، جس سے دوسروں کا بھلا ہو، کیونکہ پاک روح سب کے فائدے کے لیے دیا گیا ہے، نہ کہ دنیا میں یا لوگوں میں کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے. تو اس لیے بڑا سادہ سا پیغام ہے کہ ہم کیا کریں؟ وہ بولیں. لیکن کیا بولیں؟ کس کی طاقت سے؟ پاک روح کی طاقت سے. لیکن کیا بولیں جو دوسروں کو سمجھ آئے. میں ہمیشہ اس بات پر اٹکا ہوا ہوں کہ پاک روح کی زبان جو ہے وہ محبت کی زبان ہے، اور محبت کی زبان سب سمجھتے ہیں. اور ہمارے بشپ صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زبان بولا کریں، محبت کی زبان بولا کریں. اس میں ساری دنیا جو ہے، ہر شخص چھوٹے سے بڑا، بزرگ اور نوجوان، سب یہ زبان جو ہے وہ کیا کریں گے؟ سمجھیں گے. تو بولنا کیا ہے؟ وہ جو دوسرا سمجھے. اور کون سی زبان بولنی ہے؟ محبت کی زبان بولنی ہے، تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے. مجھے کبھی کبھی بڑا محسوس ہوتا ہے کہ اچھی بات ہے لوگ خدا کے پاک روح کا تجربہ کرتے ہیں، بیوٹیفل، ونڈرفل ہونا چاہیے. ہر روز خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں اترتا ہے. لیکن جب وہ زبانوں کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں زبانیں ملی ہیں، تو نہ اپنے آپ کو سمجھ آتی نہ دوجا سمجھ آتی ہے، تو پھر کدی کدی مشکل ہوتا ہے. کیونکہ رسولوں نے جو بولا وہ کیا ہوا؟ سمجھا گیا نا؟ سمجھا گیا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا اثر ہوا یا نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اب کیا کریں؟ جب سمجھ نہ لگتی تو توبہ کتنے ہوتی؟ تو اس لیے روح کی زبان سمجھ آنی چاہیے. خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں ہم جب پاک روح کا مسا حاصل کرتے ہیں، یا جب پاک روح ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، تو جو ہم بولیں وہ دوسروں کو سمجھنا چاہیے، اور ایسا بولیں کہ دوسرے سمجھ بھی سکے. کئی دفعہ ہم ایسا بول دیتے ہیں تاکہ اگلے کو سمجھ بھی نہ لگے. تو اس لیے دوسرا ہے کیا کریں؟ وہ بولیں جو دوسرے سمجھ سکے. تیسرا کیا کریں؟ ہمیں پاک روح کی، آج کی کلیسیا کو پاک روح کی آگ کی ضرورت ہے. یا صرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی کلیسیا کو، آج کے مومنین کو آگ کی سخت ضرورت ہے. ایسی آگ جو سب سے پہلے ہم پر اثر کرے. اور جب میں بات کرتا ہوں کہ ہم پر اثر کرے، مینز کہ وہ ہمیں پیوریفائی کرے، پاک صاف کرے. آگ کا کام پاک صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آگ کی ضرورت ہمیں کس لیے ہے؟ تاکہ پاک روح کی آگ ہم پر اثر کرے، ہمیں پیوریفائی کرے. اور جب وہ ہمیں پیوریفائی کرے گی تو اس سے ہماری زندگیاں تبدیل ہوں گی. اور جب ہماری زندگیاں تبدیل ہوں گی تو ہم دوسروں کی بھی زندگیاں تبدیل کر سکتے ہیں. رسولوں کی زندگی تبدیل ہوئی یا نہیں؟ ہوئی. اور چونکہ ان کی اپنی زندگی پاک روح کے فضل سے تبدیل ہوئی، اسی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کی بھی زندگی تبدیل کرنے کے قابل بنے. اس لیے کیا کریں؟ اپنی زندگی کو تبدیل کریں، پاک روح کی آگ مانگیں تاکہ وہ ہمیں پاک صاف کرے، ہمیں تبدیل کرے، تاکہ ہم دنیا کو کیا کریں یا دوسروں کو کیا کریں؟ تبدیل کر سکیں. ہمیں نیا بننے کی ضرورت ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نیا بننا ہے، نئے انسان بننا ہے. اور وہ ہم نے بپتسمہ کے ذریعے سے نئے انسانیت کی روحانیت کو پہن لیا ہے. اب ہم نے اس میں قائم رہنا ہے. آخری بات کے ساتھ آج کے کلام یا واز کا اختتام کرتا ہوں. عزیزو، مقدس پطرس کا جو واز ہے اس کا متن یا کانٹینٹ یسوع ہے، اس کی انجیل ہے، اس کا مسیح ہونا ہے، اس کا خداوند ہونا ہے.
ایک لفظ میں اگر کہا جائے یا دو لفظوں میں اگر کہا جائے کہ مقدس پطرس کی پریچنگ جو ہے یا واعظ جو ہے یا تقریر جو ہے اس کا کانٹینٹ یسوع اور اس کی انجیل ہے۔ آپ دھیان سے میری بات سنیے، خدا جب ہمیں پاک روح دیتا ہے، جب خدا ہمیں مسح کرتا ہے، جب خدا ہمیں مقرر کرتا ہے، اور خاص طور پر آج کے دن میں بات کرنا چاہتا ہوں خادموں کی، کاہنوں کی، پاسٹرز کی جو کلام سناتے ہیں ان کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا مینڈیٹ کیا ہے؟ انجیل کا پرچار کرنا۔ ہمارا مینڈیٹ کیا ہے؟ کہ ہم یسوع کا پرچار کریں، کیونکہ مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ مجھ پر افسوس اگر میں انجیل نہ سناؤں، مجھ پر افسوس، کیونکہ میرا کام کیا ہے، میری خدمت کیا ہے کہ یہاں سے میں کیا سناؤں؟ خدا کا کلام اور اس کی انجیل جو ہے وہ سناؤں، کوئی دوسری بات نہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جگہ جو انجیل سنانے کی جگہ ہے، یسوع کا پرچار کرنے کی جگہ ہے، بیشتر اوقات ہم خادم جو ہے انجیل کا پرچار نہیں کرتے، بلکہ کئی دفعہ سیاسی باتیں کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جو شاید خداوند کو پسند نہیں ہے، یا کئی دفعہ ہم چندے کی بات کرتے ہیں، کئی دفعہ دے یکی کی بات کرتے ہیں، کئی دفعہ چرچ کی ضرورتوں کی بات کرتے ہیں، کئی دفعہ اپنی ضرورتوں کی بات کرتے ہیں۔ کیا خداوند یہ چاہتا ہے خادم سے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارا مینڈیٹ کیا ہے؟ ہمارا مینڈیٹ یہ ہے کہ پاک انجیل کا کیا کرنا؟ پرچار کرنا۔ باقی چیزیں بعد میں آئیں گی، یہاں سے پاک انجیل کا پرچار ہونا چاہیے۔ اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اپنی پاسٹر ٹیم کے لیے، وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے صرف کلام سنایا جائے، پہلی تلاوت، دوسری تلاوت، پاک انجیل اور پھر واعظ۔ یہاں سے کبھی بھی کوئی دوسری بات ہم نے نہیں کی، کیونکہ یہ خداوند کا دسترخوان ہے، اس سے کلام سنایا جاتا ہے، اس سے یسوع بانٹا جاتا ہے۔ اور کیسے ممکن ہے جہاں سے یسوع بانٹا جانا چاہیے کوئی اور چیز جائے؟ یہ کائن کے لیے افسوس کی بات ہو سکتی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ جو خدا کا کلام ہے، جو اس کا تخت ہے، جو اس کا میز ہے، اس سے اس کی خوراک ہی جانی چاہیے، کوئی دوسری چیز ہرگز نہیں۔ اور میں شکر ادا کرتا ہوں کیتھولک چرچ کے لیے اور اپنی پاسٹر ٹیم کے لیے کہ انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ یہاں سے جہاں سے یہ پاک انجیل سنائی جاتی ہے، یسوع سنایا جاتا ہے، یسوع بتلایا جاتا ہے، ادھر سے کبھی ہم نے کبھی دوسری اناؤنسمنٹ بھی نہیں کی۔ پاسٹر ٹیم، بابو جی، شاباش، ان کے لیے زوردار تالی چاہیے، کیونکہ یہ جگہ جو ہے یہ بڑی خاص ہے، یہ جگہ بڑی خاص ہے عزیزو، سچ میں۔ ادھر تو میرے جیسے لوگ ہیں چھوٹے دل والے، ان کے دل بھی بڑے ہو جاتے ہیں، ایسی بات ہے۔ پتہ نہیں یہ دلیری کہاں سے آتی ہے، یہ جرت کہاں سے آتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا فضل ہے، یہ اس کا پاک روح ہے جو ہمیں اتنی طاقت دیتا ہے۔ ہم تو بول نہیں سکتے، ہم تو نچیز ہیں، لیکن بولنے کی طاقت کون دیتا ہے؟ یہ خدا کا پاک روح ہے، یہ اس کی معموری ہے جو ہمیں فضل سے بھر دیتی ہے، اور ہم بولتے ہیں، اور بولتے کیا ہیں؟ خدا کا کلام، انجیل اور یسوع جو ہے لوگوں کو سناتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آج کا خادم، آج کا کائن یہاں سے صرف اور صرف یسوع کی انجیل سنائے، کوئی دوسری بات یہاں سے نہ جائے۔ دعا بھی ہے، گزارش بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، اپنے لیے سب سے پہلے اور دوسروں کے لیے بعد میں۔ یہاں سے صرف آپ خدا کے کلام سے سیر رج رج کے کھایا کرو کہ خدا دا کلام، یسوع کے بارے میں سنا کرو کہ یسوع کون ہے، وہ میرے لیے کیا کرتا ہے، اس نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ آئیں خدا کا خاص فضل مانگے عید پینتیکوست پر کہ سب سے پہلے تو ہم کیا کریں، ایک خادم، ایک کاہن کیا کرے؟ انجیل کا پرچار کریں۔ ہم کیا کریں؟ ہم توبہ کریں۔ ہم کیا کریں؟ ہم ایسی زبانیں بولیں یا ایسی زبان بولیں جو محبت کی زبان ہو، جو سب تک پہنچے، جو سب سمجھیں، تاکہ سب خداوند کی طرف رجوع لائیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔